اجاز شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو نیوز۔ اسلام نے جرم کرنے والوں کے لیے جہاں سزائیں مقرر کی ہیں وہاں قیدیوں کے حقوق کا بے خیال رکھا گیا ہے۔ سعودی عرب میں ایسے قیدیوں کو جو سنگین سزا یا سنگین جرم میں سزا یافتہ نہیں ہوتے، عیدین کے موقع پر ان کی رہائی کے لیے حکومت کی طرف سے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ مخیر آزاد نہ صرف ایسے قیدی جن کی رہائی میں بہت کم وقت رہ گیا ہو، وہ جرمانے اور دیت کی رقم کی ادائیگی کے باعث جیلوں میں ہوتے ہیں، ان کی رہائی کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی فرمانروا کی طرف سے خصوصی طور پر قیدیوں کے جرمانے اور دیت کی رقم کا بندوبست کر کے ان کی رہائی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ جیلوں میں قیدیوں کے کھانے پینے کا بہت اچھا انتظام کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں قیدیوں کے لیے ایسے کھانے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی حکومت کا یہ اقدام اسلامی نقطہ نظر سے قیدیوں کے حقوق کی روشنی میں کیا جاتا ہے، تاکہ اسلام نے قیدیوں کو جو حقوق دیے ہیں کوئی قیدی اس سے محروم نہ رہ سکے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ سعودی عرب حکومت قتل، منشیات اور زنا جیسے جرائم سے کسی قسم کی رعایت نہیں کرتی، بلکہ ایسے جرم میں ملوث افراد کو بہت تھوڑے وقت میں سزائیں دے کر ان پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے حکومت کو ایسے قیدی جو دیت کی رقم کی عدم ادائیگی کے باعث جیلوں میں ہیں، دیت کی رقم کا انتظام کرنے کا حکم دیا تھا۔ کئی سال گزر گئے، چیف جسٹس مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے حکم پر آج تک کسی حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا، بلکہ دیت کی عدم ادائیگی کے باعث قیدیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ خبر کے مطابق اس وقت پنجاب کی مختلف جیلوں میں ایسے 91 قیدی ہیں جو دیت کی عدم ادائیگی کے باعث گزشتہ کئی سالوں سے جیل میں ہیں۔ تعجب ہے، مذہبی تہوار پر چیمبر آف کامرس کے عہدیداران اور دیگر مخیر حضرات جیلوں کے سپرنٹینڈنٹ سے رابطہ کر کے ایسے مستحق قیدیوں کی فہرست طلب کیا کرتے تھے اور عید سے قبل قیدیوں کے جرمانے اور دیت کی رقم کی ادائیگی کر کے ان کی رہائی کو یقینی بنایا جاتا تھا، لیکن حکومت کی طرف سے قیدیوں کی دیت کی رقم کی ادائیگی کے لیے ابھی تک کوئی بندوبست نہیں ہو سکا۔ اس زمن میں جیلوں کے سپرنٹینڈنٹس کی خدمات سے صرف نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو کاروباری لوگوں سے رابطہ کر کے جرمانے اور دیت کی رقم کا انتظام کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں قتل جیسے سنگین جرائم میں ملوث افراد کو رہا کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مقتولین کے ورثہ ملزم کو معاف کر دیں۔ ہمارے ہاں ایسے ہی مجرمان جو قتل کے مقدمات میں موت کی سزا کے منتظر ہوتے ہیں، اعلیٰ عدالتوں سے ان کی سزاؤں کو عمر قید میں بدلنے کے بعد وہ دیت اور جرمانے کی رقم میں عدم ادائیگی کی باعث سالوں سے جیلوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اس وقت صوبے کی جیلوں میں ایسے بہت سے مجرمان ہیں جنہیں جیلوں میں کم سے کم 15 سال ہو چکے ہیں۔ وہ دیت کی رقم نہ جمع کرانے کی سخت نہ رکھنے سے پابند سلاسل ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال سے وہ قیدی دوچار رہے جو اپنی سزاؤں کا 1/3 حصہ کاٹ چکے ہوتے ہیں اور اندرون جیل ان کا کنڈکٹ تسلی بخش ہوتا ہے، وہ پیرول کے مستحق ہونے کے باوجود تحریک انصاف کے دور میں رہائی سے محروم رہ سکتے۔ پیرول ایکٹ بنایا گیا، ڈائریکٹر پیرول کی آسامی کو اپ گریڈ کر کے ڈائریکٹر جنرل اور اس کے ساتھ اور کئی ڈائریکٹر کی اسامیاں تخلیق کی گئیں۔ محکمہ کے پاس اپنی عمارت کی موجودگی کے موجودہ دفاتر کے لیے مال روڈ پر کرائے پر عمارت حاصل کی گئی۔ پیرول رولز میں ترمیم کے لیے ڈرافٹ 3 سال تک گھومتا رہا، جس کے بعد نہ تو پیرول پر رہا ہونے والے قیدیوں کے لیے سافٹ ویئر بنا اور نہ ہی پیرول پر کسی قیدی کو رہا کیا گیا، بلکہ ایسے فارمولے متعارف کرائے گئے کہ قیدی کو رہائی نہ مل سکے۔ قانون میں 1/3 قید گزرنے والوں کو پیرول پر رہا کرنے کی گنجائش ہے، تو ایسے قیدی جن کی رہائی میں 6 ماہ کا عرصہ رہ گیا ہو، پیرول پر رہا کرنے کی منطق سمجھ سے بالا تر ہے۔ جن قیدیوں کی رہائی میں 6 ماہ رہتے ہوں، انہیں پیرول پر رہا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ قیدی جن کی قید میں 3-4 سال رہتے ہوں وہی پیرول سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کے دور میں ماسوائے چند قیدیوں کے
کسی کو پیرول پر رہا نہیں کیا گیا۔ گزشتہ حکومت کے مختصر دور میں قیدیوں کو پیرول پر رہا کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ اب تک 40 کے قریب قیدیوں کو پیرول پر رہا کیا جا چکا ہے۔ حمزہ شہباز کے دور میں پیرول پانے والے قیدیوں کی حتمی منظوری صوبائی کابینہ سے لی جاتی تھی، حالانکہ پہلے یہ منظوری دینے کا مجاز ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کا ہوتا تھا۔ انگریز سرکار نے پیرول کا قانون ایسے ہی بنایا تھا۔ اس کا مقصد قیدیوں کو پیرول پر رہائی دے کر ایک اچھا شہری بنانا مقصود تھا۔ پیرول صرف انہی قیدیوں کو دی جاتی ہے جو قتل ایسے غیر اخلاقی جرائم میں ملوث ہوتے ہیں۔ ایسے قیدی جو چوری، ڈکیتی، زنا، منشیات اور دیگر اخلاقی جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، انہیں پیرول پر رہا نہیں کیا جاتا۔ عجیب تماشا ہے کہ جو قیدی قانون کے مطابق رہائی کے حقدار ٹھہرتے ہیں، انہیں رہا نہیں کیا جاتا۔ اپنے طور پر فارمولے بنانے کا کوئی قانونی جواز نہیں۔ ایک قابل ترین ایڈیشنل سیکرٹری کی موجودگی میں قیدیوں کو پیرول پر رہائی نہیں مل سکتی۔ البتہ موجودہ قیدیوں کی رہائی کے لیے ہفتہ وار اجلاس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ پنجاب میں اس وقت کئی سو قیدی پیرول پر رہائی کے منتظر ہیں۔ قیدیوں کو پیرول پر رہائی دینے سے جیلوں میں رہنے کے لیے گنجائش پیدا ہونے کے ساتھ قومی خزانے پر بھی مالی بوجھ کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ جیلوں میں گنجائش سے کئی گنا قیدیوں اور حوالاتیوں کی موجودگی سے جہاں قیدیوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، وہاں جیل انتظامیہ کے لیے بھی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو رہی ہماری جیلوں کی بات، اور کہ اگر یہ دوسرے ملکوں کی بات سنی جائے، کیونکہ میری ایک دو دوستوں سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے مصر کی جیلوں میں اور ایک تو مصر کی جیل میں رہ کر آئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ مصر کی جیل کا ماحول اس طرح ہے کہ وہاں پہ انسانوں کو انسان سمجھا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کی جیلوں کو جو ہے وہ تو ہمارے جو نواز شریف پارٹی نون پارٹی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو گلی نالی کے کیڑے ہیں، اور ان کا واقعی یہ کہنا ٹھیک ہے۔ وہ اس لحاظ سے ٹھیک ہے کیونکہ جیلوں میں کبھی آپ کا اللہ کرے نہ جانا ہو، لیکن وہاں کے اگر میرے کچھ دوست ہیں، میں ایک جیل کہانی بھی کچھ عرصے میں شروع کروں گا انشاءاللہ، تو وہ آپ سنیے گا اور دیکھیے گا کہ جیلوں میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جیلوں میں ایسے ہیں کہ جیلوں کا بہت ہمارے ملک میں حالات خراب ہیں۔ تو ابھی خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ میں جیل کہانی انشاءاللہ شروع کروں گا، تو وہ میری ابھی کہانی ذرا مکمل ہو جائے تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اچھی لگے گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور